حکومتی رہنما آتے ہیں، آپ سے مذاکرات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے مطالبات مان نہیں لیے جاتے، جب تک یہ دھرنا جاری رہے گا. تو کیا اس دھرنے کو ہم 2014 کے دھرنے جیسا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بھی طویل ہوگا؟ میں آپ سے یہ بتاؤں کہ پہلے حکومتی کچھ وزراء یہاں پہ دھرنے کے مقام پر آئے تھے اور انہوں نے آ کر مذاکرات کی دعوت دی تھی. حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا. اس کے بعد ہم 4 رکنی کمیٹی بنائی محترم لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی کے اندر. میں بھی اس کمیٹی کا یا اس ٹیم کا ایک ممبر ہوں جو جماعت اسلامی کی طرف سے ہے. تو ہم نے پہلا ایک دور ان کے ساتھ مذاکرات کا کیا، ان کے وزراء کے ساتھ. تو اس مذاکرات کے اندر ہم نے جو مطالبات رکھے وہی ہیں جو ہم بار بار یہاں دہرا رہے ہیں، یعنی بجلی کی قیمت کو کم کرو، پیٹرول کی قیمت کو کم کرو، جو عوام کے اوپر ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں خاص کر تنخواہ دار طبقے کے اوپر، اس کو آپ جو بڑھائے ہیں آپ نے، ہم یہ کہیں اس کو واپس لو. اور آئی پی پی جو ساری خرابی کی جڑ ہے اس کا کوئی بندوبست کیا جائے، اس کا فرانسک آڈٹ کیا جائے، اس کے کانٹریکٹ ایگریمنٹ اس کو ریویو کیا جائے. یہ سارے ہم نے ان کے سامنے مطالبات رکھے ہیں. انہوں نے پہلے دور کے اندر ان مذاکرات کو کہا یہ مذاکرات بالکل ویلڈ ہیں اور یہ مذاکرات آپ ہی کے نہیں پوری پاکستانی قوم کے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو کیسے یہ جو مطالبات ہیں ان پہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے بجلی کے ریٹ کم کر سکتے ہیں اور باقی اسی طرح سے. تو ہم ایک ایکسپرٹس کی دونوں طرف سے ایک ٹیم بناتے ہیں اور وہ اس پہ بات چیت کریں. تو انہوں نے اس طرح سے اپنے بہت سینئر لیول کے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے، جو ریونیو سے بھی ریلیٹڈ تھے، جو پاور سے بھی ریلیٹڈ تھے، اس طرح جو کمرشل سے بھی ریلیٹڈ تھے اور خود وزراء بھی اس کے اندر تھے، تو ان کی اور پھر ہماری ایک طویل میٹنگ ہوئی. ہم نے ان کو ہر معاملے کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی کہ آپ بجلی کے ریٹ کیسے کم کر سکتے ہیں، اس وقت کتنا بوجھ ہے عوام کے اوپر، اور دوسری طرف آئی پی پی کو آپ کئی ہزار بلین جو سالانہ پے کرتے ہیں اس کا کیا حل ہے. ہم نے بڑی واضح ان کو کہا کہ پوری دنیا کے اندر بجلی کہاں مہنگی ہے. انہوں نے کہا پوری دنیا کا مطلب میں نے یہ کہا کہ انڈیا ہے، ہم لوگوں نے بنگلہ دیش ہے، فلپائن ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، ذرا آپ بتائیں گے کہ بجلی کہاں مہنگی لوگوں کے لیے. تو انہوں نے کہا پاکستان میں مہنگی ہے. پوچھا کیوں مہنگی ہے، ہم نے یہ کہا آپ کو معلوم ہے، اور اس کا جواب یہی تھا کہ آئی پی پی کے ساتھ کی وجہ سے. پھر ہم ان سے یہی پوچھا کہ جو آئی پی پی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا دوسرے ممالک کے اندر بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہیں. پھر ہم نے ان سے یہی پوچھا کہ ذرا آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ ممالک جن کا میں نے بھی نام لیا ہے وہ آئی پی پی سے بجلی کس طرح خریدتے ہیں اور ہم کیسے خریدتے ہیں، یعنی کیا ریٹس ہیں ان کے. تو پھر جب ان کو بتایا کہ کسی بھی جو دوسرا ملک ہے ہمارے ریٹ ان کا جو ہائیسٹ ہے اس سے بھی ڈبل ہے، یہ ایسا کیوں ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. پھر میں اپنے سارے ناظرین کو بھی آپ کے توسط سے بتاؤں کہ جو یہاں ہم آئی پی پی سے بجلی لے رہے ہیں ان ایگریمنٹ کے مطابق ان کی کاسٹ پلس پرافٹ ہم ان کو دیتے ہیں کہ یہ کاسٹ ہے، یہ پرافٹ، اور تیسری چیز کیا ہے کیپیسٹی چارجز. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی چیک کیا ہے کہ وہ جو کاسٹ شو کرتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، آپ نے کبھی آڈٹ کیا ہے، اس کا فرانسک آڈٹ ہونا چاہیے کہ کیا وہ جو را مٹیریل آپ کو شو کر رہے ہیں وہی لگا رہے ہیں، کیا ان کا جو اکوپمنٹ ہے وہ فلی ڈپریشیٹ تو نہیں ہو گیا ہوا اور وہ اس وقت زیادہ یعنی ہر لحاظ سے اس کے اوپر خرچہ زیادہ ہوتا ہے، کیا باقی ایڈمنسٹریشن کاسٹ بھی آپ نے کبھی چیک کی ہے. تو ان کا جواب تو یہی تھا کہ یہ چیزیں نہیں دیکھی. تو اس پہ بیس پہ ہم نے کہا کہ ان کا ایک فرانسک آڈٹ ہونا جبکہ اتنی بجلی ڈیولپ بھی نہیں ہو رہی ان سے. ہاں وہ نہیں رہی. تو دوسرا ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہر جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اگرچہ اس میں کوئی ایگزٹ کلاز ہوتی ہے، اگرچہ اس میں ایگریمنٹ ریوزٹ کرنے کی اس لیے کلاز ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو ایک سٹیک ہولڈر تو ڈوب رہا ہو اور دوسرا جو ہے نا وہ آسمان کے اوپر اس کا فلائی کر رہا ہو. تو کہیں دنیا میں انٹرنیشنل نارمز میں ایسا نہیں ہوتا کہ کانٹریکٹ کا ایک سٹیک ہولڈر تو ہمیشہ ڈپرائیو ہو اور دوسرا عیاشی کر رہا ہو. تو یہ ہمیشہ ریوزٹ کرنے کی، ریویو کرنے کی انٹرنیشنل نارمز کے مطابق گنجائش ہوتی ہے. تو کبھی آپ نے اس پہ بھی کچھ کیا، اس پہ بھی انہوں نے ایگری کیا، جس طرح پہلے کہ ٹھیک ہے یہ آئی پی پی کا فرض آڈٹ بھی ہونا چاہیے
اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ ریوزٹ بھی ہونا چاہیے. میں عائشہ آپ کو اور بتاؤں, دوسرا ہم نے انہیں یہ کہا, ایک تو یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے, اور اس بات کا غالب امکان ہے کہ گورنمنٹ کے کلیمز ان کے اوپر نکل آئیں گے. دوسرا ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اس وقت ہمارے ہاں کوئی 19.5% یکم اگست سے انٹرسٹ ریٹ ہے گورنمنٹ نے لگایا. ذرا آپ بتائیں گے کہ 1% اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہو تو گورنمنٹ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے, بقول انہی کے کہ یہ 250 سے کوئی 300 بلین کا فائدہ ہوتا ہے. ہم نے کہا 5% آپ ذرا کم کریں نا انٹرسٹ ریٹ, ہم تو چاہتے ہیں یہ ختم ہو, سود ختم ہونا چاہیے, اس کی موجودگی کے اندر ہماری معیشت پھل پھول نہیں سکتی, لیکن بتدریج ہوگا. تو آپ اس سال 5% کم کر دیں, کتنا آپ کو فائدہ ہوگا. میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے کہ اس وقت جو باہر کے قرضے ہیں وہ جتنے ہیں وہ کم ہیں اندرونی قرضوں کے مقابلے میں, لیکن وہ ہے 3 سے 4% سود کے اوپر, اور جو انٹرنل قرضے ہیں وہ پہلے 22 پہ تھے, چلو اب 19.5 یا 20 کے لگ بھگ ہو گئے, اور وہ قرضے اس وقت کوئی 45,000 ارب روپے, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ذرا 45,000 ارب کے اوپر یہ 20% آپ سود لگائیں, یہ کتنا بنتا ہے. اس میں 5% آپ کم کریں تو جو اماؤنٹ آپ بجلی کے صارفین کو, اس غریب عوام کو آپ دینا چاہتے ہیں, وہیں سے نکل آئے گی. تو اس پہ بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, بلکہ اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے یہ ہونا چاہیے. اسی طرح تنخواہ دار طبقوں کا ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنا آپ کو فائدہ ہوگا. آپ نے تنخواہ دار طبقوں تو پہلے بہت کم لے رہے ہیں, آپ نے ان کے اوپر بڑھا دیا ہے, ان کے گھروں کے رینٹ نہیں ہے جتنے کا وہ بل پے کر رہے ہیں, تو آپ ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے. تو انہوں نے بہت ہی نامینل ساتھ ہم نے کہا یہ تو ختم کریں, اس پہ بھی انہوں نے ایگری کیا. اب اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا باقی چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں, تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. میں ذمہ داری سے آپ کو یہ کہتا ہوں, انہوں نے ہماری ان باتوں سے یہ کہا کہ ہاں واقعی یہ چیزیں ڈویبل ہیں جو ہم نے کی ہیں. اب ہم اپنے وزیر اعظم سے بات کریں گے اور اپنے ہائر باقی لوگوں سے, جو لوگ ہیں ان سے بات کر کے انشاءاللہ آپ کے پاس واپس دوبارہ آئیں گے. اس طرح یہ ہمارے 2 مذاکرات کے دور ہو گئے ہیں, اور اب حکومت کے بال میں ہے, حکومت کے کورٹ میں ہے یہ بال, اور وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے, پوری عوام کا مسئلہ ہے. اب ایک بات آتی ہے نا جی کہ لوگ گھروں کا سامان بیچ کے بل ادا کریں, افیکٹ ہے. آپ کو سب کو پتا ہے کہ ایک زمانے میں گھر کا کرایہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا. اب گھر کے کرائے کے برابر بل آ جاتا ہے. چلیں بل ایک دفعہ تو آپ کو چیز بیچ کے دے دیں گے, اگلے مہینے کیا کریں گے, کیا بیچیں گے, یہ تو ہر مہینے آنا بل. تو لہٰذا یہ میں آپ سے بالکل یہ آنیسٹلی بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں چل سکتا. اتنی ہائی ٹیرف کے ساتھ نہ انڈسٹری چل سکتی ہے, نہ کمرشل دکانیں اور بزنس چل سکتا ہے, اور نہ ہی گھروں کے لوگ سروائیو کر سکتے ہیں.